گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں۔ دونوں صوبوں کے انتخابی شیڈول دینے کا اختیار بھی یکساں منصب کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور دو صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں، یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہے؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے کہ آئینی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جس نے حکم دیا وہ بھی تو کوئی پنہا اور خفیہ بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم پاکستان کی سیاست اس طرح کریں گے؟ یہ ہماری اسمبلیوں کی خود مختاری اور اس کی سپرمیسی کی دلیل ہوگی، جس طرح کی اسمبلیاں ہماری توڑی گئیں۔ لیکن ہمیں ضرور اس بات پر تعجب اور حیرت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لے کر کہ انتخابی شیڈول کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اے کاش کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتائج میں جب یہاں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں کے دروازوں پر عوام جمع تھی، اور پھر پورے ملک میں ملین مارچ ہوئے اس الیکشن کے خلاف، 15 دن تک عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد میں سڑکوں پہ رہا، آج ہمارا دروازہ کٹکھٹایا ہے، اس لیے ہم 100 موٹو لے رہے ہیں، اور اس وقت جب پورا پاکستان اسلام آباد میں داخل ہو چکا، اس وقت آپ کو ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دی۔ یہ کیسے کان ہیں کہ جہاں پر 15 لاکھ عوام اسلام آباد میں ہیں، ان کی آواز آپ کو نظر نہیں سنائی دے رہی، اور کہیں پر 1-2 آدمی آپ کے دروازے پر آ کر کٹکھٹاتے تو ان کی آہٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ 100 ووٹوں کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے۔ یہی سپریم کورٹ تھی جسے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ وہ کس آئین کا تقاضا تھا جس نے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانے ہیں؟ ہاں، ریکارڈ ہے آپ کے پاس، اور آج کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر۔ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ یہی سپریم کورٹ کبھی اس کی نظر میں 3 سال آئین کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی وہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی ایک فرد واحد کو دیتا ہے، اور آج اس کو 90 دن نظر آ رہے ہیں، جس میں کہ وہ ہر قیمت پر کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کی 3-3.5 سال کی حکومت نے ریاست کو پہنچایا کہاں تک؟ آج IMF ہمارا بجٹ بنا رہا ہے، آج IMF ہمارے نرخ کنٹرول کر رہا ہے، قیمتیں کنٹرول کر رہا ہے۔ عوام آدمی کیا جانتا ہے کہ کس طرح IMF کے ساتھ معاہدات کر کے ہماری قیمتوں کا چڑھاؤ اور اتار اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، کس طرح ہمارے اسٹیٹ بینک کو
IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان کے کسی ادارے کے سامنے اس وقت جواب دہ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ بینک کا صدر خود اپنی حب الوطنی کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کا احترام کرے اور ان کی رائے کو اہمیت دے تو یہ اس کا اختیار ہے. نہیں تو کوئی پابند نہیں ہے اس بات کا. ملک کو وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی، پیاز مہنگا ہو گیا ہے، آلو مہنگا ہو گیا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، آٹا مہنگا ہے، وہاں پر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم 80 ارب روپے ووٹ کی پرچی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں. ریاست کو بھی دیکھا جائے اور ریاست کے اندر رہنے والے غریب آدمی کو بھی دیکھا جائے کہ ان 3.5 سالہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہم مسلسل دستے چلے جا رہے ہیں. حکومت دن رات ایک کی ہوئی ہے اور جہاں جاتے ہیں IMF رکاوٹ بن جاتا ہے. کوئی ملک ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تاہم حکومت پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اور خوشروبی کے ساتھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاملات کو طے کریں. ہم ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے غلط فیصلوں کو بھی جانتے ہیں کہ پورے ریجن میں صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. تاہم ہم ایک مثبت انداز کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہے، مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر، روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ اسلام آباد میں پریس